آپ نے پہلا سوال کیا تھا. اچھا دیکھیں, یہ جو بات چیت ہے نا اپنا شہیدوں کے بارے میں جو کی گئی, جو انہوں نے کی, آئی تھنک کہ وہ ڈیپلوریبل ہے اور ڈیفیکلٹ ٹو انڈرسٹینڈ ہے, جسے ہم کہیں نا ناقابل فہم ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ جو شہادت ہے اور شہید, وہ پاکستان کی افواج کی ریڑھ کی ہڈی ہے, بیک بون, ویری ویری امپورٹنٹ. اس کے اراؤنڈ جو ہے نا پوری ہماری فوج کا فلسفہ شہادت کے پیچھے آپ کی افواج, آپ کی آرمی, ایئر فورس, نیوی کھڑی ہے, آپ کی پولیس کھڑی ہے. سو اف یو ٹاک سو لائٹلی اینڈ سو ایزیلی اینڈ سو لوزلی اباؤٹ دس, تو آئی وڈ سے کہ یہ ناقابل فہم. اور پھر اس تکرار کو آپ آگے لے جا کے اس میں کارگل کی بات کرتے ہیں, تو جو آپ کے بہادر بچے ادھر جا کے وطن کا دفاع کرتے شہید ہوئے, جن وہ بات چیت کرتے ہیں کہ ڈیڈ باڈیز کی انہوں نے بات کی, ان کی جستے خاکی کی بات کی, تو وہ دلیر جوان تو ادھر شہید ہوئے تھے. ان کی دلیری کو کیا بات, دے نیو ولنگلی کہ وہ اپنی جان جو ان کس خطرے میں ڈال رہے ہیں. تو ان کی شہادت کے بارے میں آپ یہ بات کریں, اور آپ وہ بات کریں جو کہ ہندوستان کے جس بیانیے کو چلانا چاہ رہا ہے. It's a little difficult to understand why would this be said. Important is, I think more important is for the people of Pakistan to understand, کیونکہ یہ بات ہوئی ہے کہ we in the armed forces, we give the most precious thing that we have, that is our right of life, for the right of life of the whole nation. اور یہ اس وقت نہیں ہوتا خالی جب کوئی بندہ شہید ہوتا ہے. ابھی آپ نے یہ دیکھا ہے بلوچستان میں, جب ہمارا افسر, ہمارا سولجر اس انٹیلیجنس بیس آپریشن پر نکلتا ہے, جب ان دہشت گردوں, ان خوارجوں کے خلاف آپریشن کے لیے نکلتا ہے, جب وہ پولیس کا لڑکا یا وہ ایف سی کا لڑکا ایک تنہا چیک پوسٹ پہ ایک پہاڑی کے اوپر کھڑا ہو کے, جس کے میل تک کوئی نہیں ہے, اینڈ ہی نوز دیٹ آئی ایم اے ٹارگیٹ آف دیز ٹیررسٹ, دیز انڈین پراکسیز, اور وہاں دن رات ڈیوٹی دیتا ہے, تو وہ سب اپنی جان کو, اپنے رائٹ آف لائف کو آپ کے فیوچر کے لیے, آپ کے بچوں کے فیوچر کے لیے قربان کرنے کے لیے تیار ہو چکا ہوتا ہے. وہ اپنے لمبس آپ کے لیے قربان کرنے کے لیے تیار ہو چکا ہوتا ہے. ڈو یو تھنک ہی از ڈوئنگ اٹ فار سم پے؟ وڈ یو ڈو اٹ؟ اینی باڈی ماسٹ یو ڈو اٹ فار سم منی؟ So that's why it's difficult to understand that why would someone say it. It's not like this. جب آپ کا ایک لڑکا نیوی کا سیلر ایک سبمرینر سمندر میں ڈائیو مارتا ہے نا سبمرین میں, تو وہ اپنا رائٹ آف لائف آپ کے فیوچر کے لیے قربان دینے کے لیے تیاری دے چکا ہوتا ہے. جب آپ کا پائلٹ جہاز ہوا میں اڑاتا ہے نا, تو اس وقت وہ یہ قربانی دے چکا ہوتا ہے کہ میں نے واپس آنا یا نہیں آنا. ہی ڈزنٹ نو. وہ تو ہم میں سے جو بہت اللہ کے پیارے ہوتے ہیں وہ یہ شہید ہو جاتے ہیں. But all of us who wear this uniform have already committed ourselves کہ ہم نے اپنی زندگی, اپنا رائٹ آف لائف آپ کے رائٹ آف لائف کے لیے دیا. اس کے بچے نہیں ہوتے, اس کے ماں باپ نہیں ہیں, اس کی خوشیاں, اس کی خواہشات نہیں ہیں, and you are equating it for some pay. Difficult to understand. Why would someone say it? Another point that is important is کہ کہا جا رہا ہے ہمیں کہ جی آپ جو سا ہے, ہاں لشکر بنے. ہاں کب کہا ہم نے؟ جو ہم کہہ رہے ہیں, ہم تو ایک عرصے سے کہہ رہے ہیں. I will repeat it. I've been saying it.